السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام طالب علموں کو، تمام اس سفر کے اعراب القرآن کے سفر کے ساتھیوں کو خوش آمدید۔ الحمدللہ بفضل اللہ تعالی آج ہم سورۃ قاف کو مکمل کریں گے اور انشاءاللہ اگلے سبق سے ہم سورۃ الذاریات کی ابتدا کریں گے۔ سورۃ قاف کا جو پورا چیپٹر ہے بیسیکلی وہ یوم آخرت اور بیسیکلی آخرت کے ایمان اور آخرت پر ایمان اور آخرت کے احوال سے متعلق ہے، اور کچھ انسان کی تخلیق سے متعلق ہے، اور کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انسان کے قریب ہونے سے متعلق ہے۔ اور اب اس سورت کا جو اختتام ہے وہ بھی انتہائی اہم معاملات پر ہو رہا ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر خطاب ہے، لیکن ہر ایک آدمی سے خطاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بظاہر مخاطب ہیں، لیکن تمام امت کے تمام مسلمان، تمام لوگ مخاطب ہیں ان آیات میں، اور جس بات پر یہ سورہ شروع ہوئی تھی اسی پر یہ ختم ہو رہی ہے۔ قاف والقرآن المجید اور فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پھر آخری آیت میں بھی قرآن کا تذکرہ ہے۔ تو آئیے ہم اس سورہ کی ابتدا کرتے ہیں۔ پہلے میں قرأت کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ الحمدللہ آیات ہیں فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ پہلے ان آیات میں ہم مرکب اضافی دیکھ لیں کہ وہ کون کون سے ہیں۔ بحمد، حمد ربک، تیرے رب کی حمد، یہ مرکب اضافی ہے اور مضاف مجرور ہو گیا باحرف جر سے۔ قبل طلوع الشمس ظرف، طلوع الشمس مرکب اضافی اور قبلہ بھی مضاف بن کر آتا ہے، ظرف ہے۔ قبل طلوع الشمس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، یہ بھی مرکب اضافی ہو گیا۔ قبل الغروب یہ بھی مرکب اضافی ہو گیا۔ ادبار السجود یہ بھی مرکب اضافی ہو گیا۔ تو ان دو آیات میں 1، 2، 3 اور 4 مرکب اضافی ہیں، اور ظرف کتنے ہیں؟ دیکھیں قبلہ بھی ظرف ہے، یہ قبلہ بھی ظرف ہے، اور ادبار دبر کی جمع ہے، یہ بھی یہاں پر ظرف ہے، یہ بھی ظرف ہے۔ تو ظرف کیا ہے؟ تو ظرف ہمیشہ مضاف بن کر آتے ہیں، آگے اس کا مضاف الیہ ہوتا ہے۔ سو فصبر، فا یہاں پر استئنافیہ نئی بات آ رہی ہے۔ اسبر، صاد با را مادہ، صبر یصبر، باب ضربہ سے، اور یہ فعل الامر ہے، مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب، فاعل ضمیر مستتر انت فی محل رفع مبنی علی الفتح۔ سو انت اس کا فعل ہے۔ فصبر، آپ صبر کیجئے، متعلق فعل علی ما یقولون، علی حرف جر، اور آگے پورا اس کا مجرور ہے، آگے کیا ہے؟ ما اسم الموصول، اور یہ یہاں پر فی محل جر ہے، مبنی علی السکون ہے، اور آگے یقولون فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعہ فتحہ، واو فاعل ضمیر متصل فی محل رفع مبنی علی السکون، قاف واو لام مادہ، قال یقول باب نون سے۔ سو فصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے کس پر؟ جو وہ کہتے ہیں یا کہہ رہے ہیں۔ وسبح بحمد ربک، واو عطف ہوا، یعنی پہلا امر ایک آیا اور اب یہ دوسرا حکم دیا جا رہا ہے، سبح، سین با ہا مادہ باب تفعیل، سبح یسبح تسبیحا، سبح
فعل الامری مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب فاعل ضمیر مستتر انت فی محل رفع مبنی علی الفتح انت فاعل وسبح آپ تسبیح کیجئے متعلق بالفعل بحمد ربک. اب اس میں با کا اعراب کیا ہوگا؟ با حرف جر مبنی علی الکسر لا محل له من الاعراب. حمدی یہاں پر کیا ہوگا؟ اسم مجرور مضاف وعلامت جرہ الکسرہ. ربک ربی یہاں پر کیا ہوگا؟ مضاف الیہ مجرور وعلامت جرہ الکسرہ. کاف ضمیر بارز متصل فی محل جر مبنی علی الفتح وہو مضاف الیہ. سو وسبح بحمد ربک یعنی آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، یعنی تسبیح بھی کرنی ہے اور حمد بھی ساتھ بیان کرنی ہے. سو فصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک، آپ صبر کیجئے اس پر جو وہ کہہ رہے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے. کب بیان کرنی ہے؟ ظرف مضاف الیہ، اور یہ ظرف الزمان ہے. زمان کیسے ہے؟ کیونکہ مضاف الیہ اس کے زمانہ ہے. جب مضاف الیہ زمانہ ہو تو پھر ظرف جو ہوتا ہے وہ اکارڈنگلی زمانے کو ظاہر کرتا ہے. اسی طرح غروب یہ بھی زمانہ ہے، لیل یہ بھی زمانہ ہے. تو یہ تمام کیا ہیں؟ زمانے ہیں. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل الغروب اور غروب سے پہلے. یہ دونوں تینوں متعلق فعل سبح ہیں. من اللیل بھی. اب لیل کے ساتھ من کیوں آیا ہے؟ چونکہ رات کا کچھ حصہ طلوع اور غروب یہ محدد ہیں، وقت ہیں، اور یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس سے پہلے یا اس کے بعد. لیکن رات لمبی ہوتی ہے. اب یہ تو نہیں رات سے پہلے رات کے بعد، لیکن رات کا کچھ حصہ. سو من اللیل، یہ من حرف جر ہے، رات میں سے کچھ حصہ، اس کا کچھ حصہ. سو دوبارہ وہی بات کہ فصبر علی ما یقولون، صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں، اور تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات میں سے، یعنی رات کا کچھ حصہ. پھر فا یہاں پر عطف کا کام کر رہا ہے. فسبحہ، اور اس کی تسبیح بیان کیجیے. بیسیکلی تاکید ہو گئی. وہی بات ہے، سبح یہاں انت فاعل ہے، سیم پہلے والا ہے، اور ہو مفعول بہ ضمیر بارز متصل فی محل نصب اور مبنی الضم. یہ ہو کون ہے؟ پیچھے جو رب آیا تھا، رب لفظ آیا تھا. فسبح بحمد ربک ومن اللیل فسبحہ، اور اس کی تسبیح کیجیے. وہ ادبار السجود. اب یہاں پر علماء کے مختلف اقوال ہیں. کسی کا کہنا ہے کہ ادبار السجود کا وہی فعل، یعنی وسبحوا ادبار السجود، فسبحوا اور پھر وسبحوا ادبار السجود، عطف ہے، فعل محذوف ہے. یا پھر یہ پچھلی ہی آیت جو سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل وادبار السجود، یہ اس کے متعلق ہے. یہ وہی ادبار یہاں پر ظرف بن کر آ رہا ہے. سجود یعنی ادبار السجود، سجدوں کے بعد. بیسیکلی یہ تمام اوقات یعنی نمازوں کے وقت کو ظاہر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آخر میں ہم اس پر بات کرتے ہیں. ان آیات میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں، بہت سی سمجھنے کی باتیں ہیں. آج کے دور میں جی ہمیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ذرا اس کے لیے انتظار کیجیے. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. پھر امر کا صیغہ واو عطف ہو رہا ہے. سین میم عین مادہ باب افتعال میں. بیسیکلی جب باب افتعال میں ثلاثی داخل ہوتے ہیں مزید تا کے ساتھ، تو بیسیکلی اس میں ہوتا کیا ہے کہ مبالغہ بڑھ جاتا ہے. یعنی سمع یسمع، استمع یستمع. اب یہاں کیا؟ سمع سننا، استمع غور سے سننا. استمع فعل الامر مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. انت فاعل ضمیر مستتر فی محل رفع مبنی علی الفتح. سو انت فاعل. واستمع، اور آپ غور سے سنیے. یوم، کب سننا ہے؟ یوم سو متعلق بالفعل ہے. بعض نے اسے مفعول بھی قرار دیا ہے کیونکہ یہ دن ابھی واقع ہونا ہے، تو اس دن جو ہوگا وہ سننا ہے. سو واستمع یوم، اس دن سنیے گا. کب؟ اب یوم ظرف بن کر آ رہا ہے، اور یہ یا مفعول بن کر آ رہا ہے. ظرف ہے تو متعلق بالفعل استمع ہے، یا اگر مفعول ہے تو پھر اس صورت میں یہ مفعول بھی ہے. دونوں صورتوں میں منصوب ہے. سو اور مضاف بھی ہے. اب یہ یہاں پر مضاف بھی بن کر آ رہا ہے. اگلا جملہ پورا اس کا مضاف الیہ ہے. یہ پورے کا پورا جملہ مضاف الیہ ہے. اور نادا ینادی،
فاعل یفاعل باب مفاعلہ. سو نون دال یا مادہ ہے, نون دال یا مادہ ہے. فاعل نادا, اب اصل میں تھا نادا ینادی, یہاں پر یا تھا. علماء کے تحت یہ تخفیف کے لیے مٹا دیا گیا ہے, اللہ عالم بالصواب, لیکن بعض قراءات میں اس یا کو برقرار رکھا گیا ہے. یعنی بعض قراءات جو ہیں اس میں ینادی پورا آتا ہے, اور کچھ میں حفظ عاصم میں یہ محذوف ہے. اور علماء کا کہنا ہے کہ بیسیکلی منادی سے مناسبت رکھتے ہو, چونکہ منادی اسم منقوص ہے, اس کا یا یہاں پر محذوف ہے. وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المنادی من مکان قریب, مناد یہاں پر اسم الفاعل کا صیغہ ہے. مناد یعنی نادا ینادی منادن پکارنے والا, منادن پکارنے والا, سو اسم الفاعل کا صیغہ ہے, اور یہ یہاں پر فاعل ہے ینادی کا, اور یہ مرفوع ہے وعلامت رفعہ ضمہ مقدرہ, اور ینادی فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعہ ضمہ مقدرہ علی یاء المحذوفہ. سو ینادی کا فاعل کیا ہے؟ المناد. یعنی سنیے گا غور سے, جب پکارنے والا پکارے گا, کب؟ من مکان قریب, ایک انتہائی قریب جگہ سے. یعنی جب وہ آواز آئے گی تو ایسے لگے گا جیسے بالکل انتہائی قریب سے میرے کان میں کسی نے پھونک دیا ہے, سب کچھ اتنا قریب ہوگا. متعلق بالفعل من مکان قریب, مکان قریب مرکب توصیفی, مکان یہاں موصوف مجرور وعلامت جر الکسرہ, قریب صفہ مجرور وعلامت جرہ الکسرہ. سو دونوں مل کر یہ مجرور ہے من کے لیے. سو یہاں پر مکان اسم المکان کا صیغہ ہے, کاف وانون مادہ ہے, مفعل کے وزن پر ہے, مکون, سو مکان. قریب صفہ مشبہ کا صیغہ ہے, یعنی ایسی جگہ ہوگی بہت قریب ہوگی. قاف را با, باب کاروما سے قاروبا, تو اس سے یہ پھر فعیل کے وزن پر صفہ مشبہ کا صیغہ ہے. وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المنادی من مکان قریب. یوم آگے ہے یوم یسمعون الصیحۃ بالحق. یوم, اب یہ یوم کیا ہے؟ دیکھیں اکثر اوقات اس طرح کے جملے جب آئیں قرآن مجید میں, یوم, پھر اگلی آیت میں پھر یوم آ رہا ہے, پھر یوم آ رہا ہے, اور اسی طرح اسم موصول بھی اگر ریپیٹڈلی آ رہے ہیں تو یہ بدل ہوتے ہیں, یہ پچھلے ہی جملے کا بدل بن رہے ہیں. تو یہاں پر یوم یسمعون الصیحۃ بالحق, یہ پورے کا پورا جملہ بدل بن رہا ہے یوم کا. اگر یہ بدل بن رہا ہے تو اس پورے جملے کا اعراب بھی فی محل جر ہوگا, چونکہ یوم ینادی المنادی من مکان قریب, یہ پورا جملہ مضاف الیہ ہے یوم کا. سو یوم یسمعون الصیحۃ بالحق, اب یسمعون الصیحۃ بالحق یہ مضاف الیہ ہے یوم کا. سو پورا جو یعنی یوم یسمعون الصیحۃ بالحق مضاف الیہ مل کر پورے کا پورا بدل ہے یوم کا. سو یسمعون فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعہ الواو, سوری علامت رفع ثبوت النون, اگر میں پیچھے بھی غلط بتا گیا تو تصحیح کر لیجئے. یقولون میں ثبوت النون ہے رفع کی علامت. سین میم عین مادہ سمیع, یسمع باب سمیع سے سننا. واو فاعل ضمیر بارز متصل فی محل رفع مبنی علی السکون. یوم یسمعون, جب وہ سنیں گے, کیا سنیں گے؟ الصیحۃ مفعول منصوب وعلامت نصب الفتحہ بالحق کی, حال ہے یہ شبہ جملہ حال بن کر آ رہا ہے واو کا. سو واو ذو الحال ہے, بالحق کی با حرف جر مبنی علی الکسر لا محل له من الاعراب. الحق اسم مجرور بحرف الجر با وعلامت جرہ الکسرہ. سو بالحق کی حال یعنی فی محل نصب ہو گیا یہ پورے کا پورا شبہ جملہ. سو بالحق کی یوم یسمعون الصیحۃ بالحق, یعنی جس دن وہ سب سنیں گے پکار کو, چیخ کو, زوردار آواز کو حق کے ساتھ, یعنی ضرور سنیں گے, بڑی کلیئر آئے گی. پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک یوم الخروج, ذالک مبتدا اشارہ, اور یہ یہاں پر کیا ہوگا؟ فی محل رفع مبنی علی الفتح. یوم الخروج مرکب اضافی, یوم مضاف مرفوع خبر وعلامت رفع الفتحہ وعلامت رفع الضمہ. الخروج مضاف الیہ مجرور وعلامت جرہ الکسرہ. ذالک یوم الخروج,
یہ جو بات آ رہی ہے وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قریب، غور سے سنیے گا جب پکارنے والا پکارے گا انتہائی قریب سے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اس دن وہ سب جو تمام انسان ہیں الصیحہ یعنی چیخ کو یا اس پکار کو یا اس آواز کی شدت کو بالحق کی سنیں گے حق کے ساتھ، ذالک یوم الخروج، وہ نکلنے کا دن ہوگا، خروج مصدر کا صیغہ ہے۔ انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، یہاں پر نا اسم انا ہے، انا کو ہم کہیں گے انا حرف التاکیدی مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب، اور نا یہاں ضمیر بارز متصل فی محل نصب اسم انا مبنی علی السکون، نحن ضمیر فصل فی محل رفع مبنی علی الضم، سو یہ حسر اور کسر کے لیے آیا انا نحن، اصل جملہ کیا تھا؟ جملہ تھا نحیی فعل مضارع، احیا یحیی باب افعال میں سے ہا یا زندہ کرنا، نحن فاعل، سو نحیی فعل مضارع مرفوع وعلامۃ رفع الضمہ مقدرہ چونکہ یا آ رہا ہے، سو نحیی ہم زندہ کرتے ہیں، واو عطف، ونمیت امات یمیت باب افعال میں سے، میم واو تا مادہ امات یمیت، سو فعل المضارع مرفوع وعلامۃ رفع الضمہ، نحن فاعل ضمیر مستتر فی محل رفع مبنی علی الضم، نحیی ونمیت، یہ جملہ تھا۔ اب اس جملہ کو اسمیہ بنائیں، اسمیہ کیسے بنے گا؟ اس کا نحن دونوں کا نکل کر پہلے آ جائے گا، نحن نحیی ونمیت، یہ تاکید نمبر 1 ہو گئی، یہ تاکید نمبر 1 ہو گئی۔ اب اس پر انا لگائیں، انا تاکید نمبر 2، تو کیا بن جائے گا؟ انا نحیی ونمیت، تاکید نمبر 2 بن گئی۔ اب تیسری تاکید لے آئیں، وہ کیا ہے؟ اسم انا اور خبر انا کے درمیان میں ضمیر فصل لائیں، اور وہ مبتدا سے مناسبت رکھتی لائی جاتی ہے، اور وہ اسم انا ہے، تو وہ کیا ہے؟ نحن، تو تاکید نمبر 3 تاکید ڈالیں اس پر، انا نحن نحیی ونمیت، کیوں؟ کیونکہ اس کا انکار ہو رہا ہے پیچھے، اسی لیے یہ بلاغت کے قواعد میں سے ہے، جب انکار بڑھتا جائے گا تاکید بڑھتی جائے گی، چونکہ پیچھے انکار ہوا ہے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہاں پر اس زندہ ہونے کے احوال بتائے گئے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذالک یوم الخروج انا نحن نحیی ونمیت، یعنی ہم ہی ہیں جو زندہ کرتے ہیں، ہم ہی ہیں جو مارتے ہیں، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، یہ جملہ بھی تاکید حسر کے ساتھ۔ اصل جملہ کیا تھا؟ المصیر الینا، تو جملہ کیا ہے؟ الینا المصیر، شبہ جملہ خبر مقدم، المصیر مبتدا مؤخر مرفوع وعلامۃ رفعہ الضمہ، الینا شبہ جملہ خبر، الی حرف جر مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب، نا ضمیر فی محل جر بحرف الجر الی ومبنی علی السکون، الینا المصیر، ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، یہ ہماری ہی طرف لوٹنے کی جگہ ہے، اس لیے تاکید ہوئی، کیونکہ پیچھے ساری تاکیدی باتیں تھیں، اور آگے جو بات آنے والی ہے یہ اس کا تیاری بھی ہو گئی، یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذالک حشر علینا یسیر، پھر وہی، اب یہ یوم بدل ہے اسی یوم کا، اب دیکھیں یہ یوم بدل نمبر 2 آ گیا، یوم کیا تھا؟ استمع یوم ینادی المنادی، پھر آگے کیا تھا؟ یوم یسمعون، پھر آگے ہے یوم تشقق، تو یوم تشقق الارض سیم اعراب ہے، یہ مضاف ہے، پورا جملہ مضاف الیہ ہے، تشقق الارض عنہم سراعا، شین قاف قاف مادہ باب التفاعل، تفعل یتفعل، تشقق یتشقق، تو یوم تشقق، تو تشقق فعل مضارع مرفوع وعلامۃ رفع الضمہ، اور فاعل کیا ہے؟ الارض، فاعل ظاہر ہے مرفوع وعلامۃ رفع الضمہ، یوم تشقق الارض عنہم متعلق بالفعل تشقق، اور سراعا یہ حال ہے، کس کا حال ہے؟ یہ ہم ضمیر کا ہے، یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، سریع سراع، فعال کے وزن پر، فعال جمع مکسر کا صیغہ ہے، سو منصوب آ رہا ہے، حال منصوب ہوتا ہے، تو کیا ہوگا یہاں پر؟ ان حرف جر مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب، ہم ضمیر متصل بارز فی محل جر مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب، لا محل له مبنی علی السکون،
محل تو ہو گیا اعراب کا. سراعن حال منصوب وعلامت نصبہ الفتحہ. اب یہاں پر ہم کیا کہیں گے؟ ذو الحال کیا ہے؟ عنہم میں ہم ضمیر. دیکھیں ذو الحال مرفوع بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے، فی محل بھی ہو سکتا ہے. حال کو منصوب ہونا لازمی ہوتا ہے. یوم تشقق الارض عنہم، یعنی جس دن زمین ان پر پھاڑ دی جائے گی، جس دن زمین ان پر پھٹ جائے گی. یوم تشقق الارض عنہم، ان سے پھٹ جائے گی. بیسیکلی زمین کنیکٹڈ ہے اور وہ اس میں موجود ہے. ان کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی دور ہٹ جانا کسی چیز کا، یعنی عفوت ان کا، یعنی تم سے دور ہٹا لیا چیز کو. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز کو تھوڑا سا دور ہٹا لینا. سألت عنہ، یعنی اس کے بارے میں پوچھا، یعنی اس سے دور سائیڈ سے پوچھا. تو یہ ان حرف جر کا یہ کام ہے. تو یہ یوم تشقق الارض عنہم، ان پر بیسیکلی اردو میں کیا ترجمہ سلیس ملے گا؟ ان پر پھاڑ دی جائے گی. یہاں سے کیا مراد ہوا؟ جب زمین ان پر تشقق پھٹ جائے گی، چونکہ پھاڑ دی جائے گی، پھٹ جائے گی. بیسیکلی پھاڑنے والا تو اللہ سبحانہ و تعالی، لیکن چونکہ یہاں پہ المجازی فاعل ہے، زمین خود پھٹ جائے گی، لیکن پیچھے تو کوئی نہ کوئی ہے نا. تو مثلا قلم ٹوٹ گیا، آخر مجھ سے گرا تو ٹوٹا نا. میں کہتا ہوں انکسر القلم، پین ٹوٹ گیا، کیا خود بخود ٹوٹ گیا؟ پڑا تھا اس کو، کوئی تکلیف ہوئی ٹوٹ گیا؟ نو، سم تھنگ ہیپنڈ، مے بی آئی مووڈ، مے بی کسی بچے نے گرایا ہو، کسی نے کچھ ہلا. سو پیچھے کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے، لیکن یہ مجازی فاعل ہوتے ہیں. تو یوم تشقق الارض عنہم، اب زمین ان پر پھٹ جائے گی. عنہم سراعن، اب یہ سراعن کیوں حال ہے اور کس کا حال ہے، یہ غور کرنا ہے ہمیں. پھر وہی صرف میں جانا ہوتا ہے کہ فعال وزن کون سا ہے. ہاں جی، فعال جمع مکسر کا وزن ہے، یہ جمع ہے، اور الارض واحد ہے اور ہے بھی مؤنث، اور سراعن تو مذکر ہے اور ہے بھی جمع کا صیغہ. تو کون سی چیز ہے پورے جملے میں جمع؟ غور کرنے پر پتہ چلا یہ ہم ضمیر ہے. تو ہم تو مجرور ہے، تو پھر یہ اس کی صفت تو ہو نہیں سکتی، اور ویسے بھی ضمائر موصوف نہیں بنتے ہیں. تو یہ سراعن منصوب کیوں؟ ایک ہی وجہ بنتی ہے کہ حال ہے، مفعول تو ہو نہیں سکتا. تو یوم تشقق الارض عنہم سراعا، تو اس میں ہم سب شامل ہیں. ذالک حشر، اب جملہ ہے ذالک مبتدا، حشر موصوف خبر. ذالک فی محل رفع مبنی علی الفتح، حشر خبر مرفوع وعلامت رفع الضمہ. ذالک حشر، وہ جمع کرنا ہے. یہ حشر کیا ہے؟ مصدر ہے. یسیر، یسیر اس کی صفہ ہے، یہ اس کی صفہ ہے. یسیر فاعل کے وزن پر. ذالک حشر یسیر، وہ جمع کرنا، آسان جمع کرنا ہے. علینا کیا ہے پھر؟ علینا یسیر کے متعلق ہے، یعنی ہم پر آسان ہے. ذالک حشر علینا یسیر، یہ جو جمع کرنا ہے، یعنی یہ بہت کو لوگ تو اتنا معاملہ کیسے ہوگا، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں تو حج پر جب بندے جمع کرنے مشکل ہو جاتے ہیں نا. حج تو بہت جو کلاس کے 40 لوگ، یہ مجھے زوم پر اپنی اسٹوڈنٹس کو جمع کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ساری نہیں آتی ہیں، کوئی آتی ہیں ڈراپ ہو رہی ہے، باہر جا رہی ہے، اندر آ رہی ہے، نکل رہی ہیں، ایڈ ہو رہی ہیں. یعنی جمع کرنا اتنا مشکل کام ہے، لوگوں کو ایک جگہ جا کر جمع کرنا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اتنی انسانیت کو شروع سے آخر تک، پتہ نہیں کتنے ملینز لوگ ہوں گے، کہ یہ بلینز ہوں گے. ذالک حشر علینا یسیر، ان سب کا جمع کرنا کوئی مشکل نہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہم پر. ذالک پھر دور کا اشارہ، بڑا امر ہے نا. لیکن حشر، کیونکہ حشر بڑا معاملہ ہے، لیکن ہم پر بہت آسان ہے. جمع کرنا ایک بڑا عمل ہے، کیونکہ ذالک حشر، یعنی یہ جو عمل ہونا ہے اکٹھے ہونے کا، یہ بہت بڑا ہے ہماری نسبت سے، اور اس معاملے کی، اس پورے سسٹم کی نسبت سے. لیکن اس کا اکٹھا کیا جانا اللہ پر بہت آسان ہے، اس کا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ایک پھونک اور سارے سیدھے. نحن اعلم بما یقولون، نحن مبتدا، آخر میں بات کرتے ہیں انشاءاللہ. نحن مبتدا، اعلم. اب یہ اعلم افعل وزن پر مل رہا ہے، اور افعل وزن دو جگہ میچ کرتا ہے. ایک اسم التفضیل، دوسرا فعل مضارع میں متکلم کا صیغہ. تو پھر یہ ان میں سے کون سا ہے؟ ہمیں مبتدا بتا رہا ہے کہ یہ اسم التفضیل ہے. اگر یہ فعل ہوتا تو نعلم ہوتا، تو یہ اسم التفضیل ہے. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم خوب جانتے ہیں. نحن مبتدا مرفوع فی محل رفع ضمیر بارز منفصل فی محل رفع مبنی علی الضمہ، اور اعلم اسم تفضیل خبر مرفوع وعلامت رفع الضمہ. نحن اعلم، ہم
خوب جانتے ہیں. اور علم یعلم عین لام میم، اس کے بعد جو با حرف جر سے آتے ہیں وہ اسی کے متعلق ہوتے ہیں. سو اعلم بما یقولون، با حرف جر، ما مصدریہ او اسم موصول، یقولون فعل مضارع مرفوع وعلامۃ رفعہ ثبوت النون، واو ضمیر بارز متصل فی محل رفع فاعل، نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں. وما انت علیہم بجبار، ما نفی کا، انت اسم ما، اور بجبار خبر، علیہم متعلق، ما انت علیہم بجبار، آپ جبار فعال کا وزن ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، جیم بارہ مادہ، جیم بارہ مادہ، یعنی آپ ان پر سختی کرنے والے نہیں ہیں، آپ ان کو زبردستی کرنے والے نہیں ہیں ان پر کہ مانو تم. وما انت علیہم بجبار فذکر، ذکر یعنی امر کا صیغہ، انت فاعل، ضمیر مستتر، سو دال کاف را مادہ، ذکر یذکر تذکیرن تفعیل، یاد دہانی کروانا، نصیحت کرنا، یاد دہانی کروانا. بالقرآنی متعلق بالفعل، ذکر بالقرآنی، نصیحت کیجئے بالقرآنی، قرآن کے ساتھ. کس کو کرنی ہے، کن کو کرنا ہے؟ من یخاف وعید، من یہاں پر اسم الموصول فی محل نصب مبنی علی السکون، من، اور یہ مفعول ہے ذکر کا، یخاف وعید یہ صلہ ہے، صلۃ الموصول، خاف یخاف فعل مضارع مرفوع وعلامۃ رفعہ الضمہ، فاعل یہاں پر ہوا ضمیر مستتر فی محل رفع فاعل، اور یہ من کی طرف راجع ہے. وعید یہاں پر یا معذوف ہے، مرکب اضافی ہے، اور وعید یہاں پر وعید کیا ہے؟ منصوب ہے، وعلامۃ نصبہ الفتحہ مقدرہ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مفعول اور یا متکلم کے ساتھ مضاف آ جائے تو پھر وہ فتح مقدر ہوتی ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے. کسے کرنی ہے؟ جو میری وعید سے ڈرنے والا ہے، میری وعید سے ڈرتا ہے، اس کو کرنی ہے. باقی سب کو اگنور کر دینا، جو نہیں سننے والے ان کو ڈرانے کی ضرورت نہیں. سو یہ تو الحمدللہ ان آیات کا اعراب تھا. اب ذرا ہم تھوڑی سی مختصر تشریح اور اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. جی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اس آیت میں فصبر سے لے کر ادبار السجود تک بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام ہے اور ہمیں بھی ہے. علماء مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل فسبح ادبار السجود، ان تمام کو نماز کی میننگ میں لیا ہے. اور جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھیں اس وقت 5 نمازیں تو فرض نہیں تھیں، تو اس وقت 2 نمازیں ہوا کرتی تھی، صبح اور شام کو، یا رات کی تہجد تھی. تو یہ وہی 3 کا تذکرہ ہے، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل، رات میں سے کچھ حصہ، اور فسبح وادبار السجود، یعنی تمام جو نمازوں کے اندر ہیں اس کے بعد بھی، یعنی اس کے بعد بھی جو ہے وہ تسبیح کرنی ہے، ادبار السجود. اب ذرا ہم ان کو کنیکٹ کرتے ہیں. ایک مفسر ہیں، انہوں نے بڑی ہی بہترین اس کی تفسیر میں جو باتیں لکھی میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کیجئے اس بات پر جو وہ کہتے ہیں، یعنی کفار قریش جو انکار کرتے ہیں، جو انکار کر رہے ہیں، آپ ان کے اس تمام انکار پر صبر کیجئے. ہے پیشنس، کوئی جواب نہیں دینا، کوئی ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ ان پر آپ جبار ہے کہ ان کو زبردستی آپ نے منوانا ہے، نہیں منوانا، نہیں زبردستی کرنی. آپ البتہ ان کی باتوں پر صبر کیجئے. آپ پر وہ جو الزام لگاتے ہیں، آپ کا جو وہ انکار کرتے ہیں، آپ کو جو وہ القابات دیتے ہیں، وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ کو وہ نہیں مانتے ہیں، آپ کی نبوت کو نہیں مانتے ہیں، قرآن کے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں، صبر کیجئے ان تمام باتوں پر. یہاں ہے عَلَىٰ یقولون، جو وہ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ آپ سے لڑائی پر اتر آئیں گے مستقبل میں تو اب لڑنا بھی نہیں ہے ان سے، جہاد تو موجود ہے. تو یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اب یہ میسج ہم سب کے لیے ہے. آج کے دور میں ہم کیا ان باتوں کو فیس نہیں کرتے ہیں؟ آپ سوشل میڈیا پر جائیے، کتنے لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں مسلمانوں میں سے جو اسلام کی بعض باتوں کے خلاف لکھتے ہیں. تو ان کے لکھنے کے اگر آپ نیچے جائیں کامنٹ میں لوگ گالم گلوچ کریں، لعنت ہو تم پر، جہنمی ہو تم، اور تم پر یہ ہو گیا. یہ کیا ہے؟ جو لوگ ایسا کرتے ہیں نیچے کامنٹس میں آ کر،
ایسے لوگوں کو یا ایسے لوگوں کو سامنے سے جو اس طرح کے جواب دیتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نفی کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا حق حاصل تھا کہ ان کے انکار پر وہ سب سے ناراض ہوتے اور ان کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتے, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اخلاق کے اعلیٰ مقام پر تھے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دے دیا فاصبر, صبر کیجئے, علی ما یقولون, جو یہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں جہالت کی بنیاد پر ہے یا تکبر کی بنیاد پر ہے, زیادہ جہالت ہے. تو آج اگر آپ سوشل میڈیا پر کسی کو دیکھتے ہیں غلط کہتے ہوئے, اسلام پر تنقید کرتے ہوئے اور احکامات پر تنقید کرتے ہوئے, یا کفار کو آپ دیکھتے ہیں کچھ آل فال جو وہ نیچے لکھتے رہتے ہیں کامنٹس میں آ کر یا کچھ پوسٹ لگا دیتے ہیں, اس کے نیچے قطعاً ان کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس آیت کو ہم ذہن میں رکھ لیں, فاصبر علی ما یقولون, صبر کیجئے اس پر جو وہ کہہ رہے ہیں. ہاں اگر یہ لوگ سارے میدان میں اتر آئیں گے تلواریں لے کر تو پھر ہم پر حق ہوگا, ہم پر فرض ہوگا کہ ہم بھی تلوار لے کر میدان میں آ جائیں گے. لیکن جہاں تک بات وہ زبان سے کرتے رہیں گے اور وہ کہتے رہیں گے, یا آج کا سوشل میڈیا ہے وہ لکھتے رہیں گے, لیٹ دیم رائٹ, لکھتے رہیں. آپ بہت اچھا نیچے دعا دینے گے اللہ تمہیں ہدایت دے. کیوں؟ اس کی جہالت پر افسوس کیجئے. وہ جو لکھ رہا ہے, وہ جو وہ کہہ رہا ہے, جو وہ بول رہا ہے, جو وہ کامنٹ کر رہا ہے, بیسیکلی وہ جہالت کی بنیاد پر ہے. جہالت کیا ہوتی ہے؟ لا علمی, اسے علم نہیں ہے, اسے سمجھ نہیں ہے, اسے نہیں معلوم یہ سب کیا ہے. اس کی سمجھ سے یہ سب چیزیں باہر ہو چکی ہیں, چاہے جو شیطان نے اس کو دھوکہ دے دیا ہے, یا اس کو معاشرے نے دھوکہ دے دیا ہے, یا اس کو حالات دھوکہ دے چکے ہیں. کسی بھی حالات میں اس کو نیچے برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو نیچے لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں انہیں کہیں کہ بھائی انہیں یہ آیت دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا تھا, فاصبر علی ما یقولون. یقیناً ایک مومن کو غصہ آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برا لگتا تھا, صحابہ کو بھی برا لگتا تھا, اور سب سے بڑھ کر اللہ کو خود برا لگتا. لیکن اللہ تعالیٰ, اسی لیے احادیث میں آتا ہے نا, سب سے بڑا صبر کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, اس کے صبر کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. دیکھیں ساری دنیا میں کتنی اکثریت اللہ کی نہ ماننے والی ہے, پھر بھی وہ ان پر صبر کرتا ہے, ان کو دیتا ہے. اللہ کی نافرمانی کرنے والے کتنے لوگ ہیں, ہم اللہ کی نافرمانیاں کر جاتے ہیں, اس پر صبر کرتا ہے, ہمیں دیتا ہے. صبار ہے, بہت صبر کرنے والا ہے. سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے, اس سے بڑھ کر کیا, ان شرک لظلم عظیم, اس پر بھی وہ صبر کرتا ہے. تو اسی طرح وہ اپنے ماننے والوں کو بھی صبر کی تلقین و تحکیم کرتا ہے, ان کو حکم دیتا ہے. یہاں ایک عالم تھے, یعنی ایک عالم ہے, انہوں نے اس صبر کے بارے میں لکھا کہ اس کا مطلب صبر حاصل بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی یہاں جو آ رہا ہے فاصبر علی ما یقولون, اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں ناراضگی کا اظہار پیدا ہوتا تھا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے, تھام کر رکھنا ہے خود کو. تو اس کا مطلب انسان اگر صبر کرنا شروع کرے تو وہ صبر کے, یعنی سب ایسا نہیں ہوگا یار مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا یا میں صبر حاصل نہیں کر سکتا, نہیں. اس کا مطلب صبر حاصل کیا جا سکتا ہے, جیسے علم حاصل کیا جا سکتا ہے, حلم حاصل کیا جا سکتا ہے, ویسے ہی صبر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. یعنی صاف ظاہر ہے کہ اس کو حاصل کرنے, جیسے علم حاصل کرنے میں محنت کی جاتی ہے, حلم ہے, برداشت ہے, برداشت کرنے کے لیے برداشت کرنا پڑے گا, اسی طرح صبر ہے, صبر کرنے پر ہی صبر کرنے والے بنیں گے ہم. پھر علماء نے یہ جو آگے آیت کا جو اگلا حصہ ہے آیت نمبر 40 تک کا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَسَبِّحْ اس کا بیان فرمایا ہے, اللہ عالم بالصواب, یہ گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ صبر کرنے کو ہیلپ کرنا ہے سارا, یعنی صبر کرنا ہے اور صبر کے ساتھ ساتھ یہ تمام کام بھی کر رہے ہیں. اب یہ اس وقت نماز کے بارے میں ہے, نماز قائم کرنی ہے, تو نماز انسان کو صبر کرنے پر ہیلپ کرتی ہے. یعنی جب انسان نماز کی پابندی کرتا ہے, نماز کے احکامات کو پورا کرتا ہے, تسلی کے ساتھ نماز قائم کرتا ہے, تو یقیناً وہ صبر کرنے والا بھی بن جاتا ہے. کیونکہ عبادات میں نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں روز کرنی ہے اور اس پر روز صبر کرنا ہے, وقت پر ادا کرنی ہے, پوری طرح ادا کرنی ہے, شروع کرنی ہے, توڑنی نہیں ہے. یعنی رمضان تو ہے نا, سال میں 30 دن ہے, 30 دن تو ہم مینیج کر ہی لیں گے, حج ہے ہم 8 دن 10 دن مینیج کر لیں گے, عمرہ ہے ہم 2-4 گھنٹے مینیج کر لیں گے. نماز تو روزانہ کا عمل ہے اور 5 دفعہ عمل ہے, مختلف اوقات میں, وقت بدلتے بھی رہتے ہیں. تو اس کا مطلب انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے, نماز ادا کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. اسی لیے نماز بھاری ہو جاتی ہے لوگوں پر. نماز صبر کے ساتھ جوڑ دی گئی. اب یہی وہ اوقات ہیں جو ذکر کے بھی ہیں, قبل طلوع الشمس و قبل الغروب, یعنی طلوع اور فجر کے درمیان میں ذکر. اب دیکھیں
یہ نمازیں یہاں پر فجر اور قبل الغروب عصر دونوں آ گئی. اب وہ 5 نمازیں تو ہو گئیں، لیکن یہی اوقات اذکار کے بھی ہیں صبح اور شام کے. تو اس کا مطلب یہ ساری چیزیں، اور ادبار السجود، نمازوں کے بعد جو اذکار ہیں، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صابر بنیں اور ہمارے اندر صبر کرنے کی صلاحیتیں پیدا ہوں تو ہم یہ کام ضرور کریں. تو 5 نمازیں پوری، صبح اور شام کے اذکار، اور ہر نماز کے بعد جو ذکر موجود ہیں ان کو کرنا. یہ ہمارے اندر صبر کرنے کی کیفیات کو مثبت کر دیتے ہیں، اور ہم جس بات پر صبر کر رہے ہوتے ہیں اس پر ہمارا صبر پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، جس چیز پر بھی کر رہے ہوں گے. تو یہ علاج قرآن مجید میں موجود ہیں سارے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ نے فرمایا وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. یعنی اب یہ بیسیکلی علماء نے فرمایا کہ اس کے اندر خطاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ یعنی آپ سنیے گا جب پکارے گا قریب سے پکارنے والا، قریب کی جگہ سے پکارنے والا پکارے گا. سو یہ بیسیکلی تمام انکار کرنے والوں کو پیغام ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب روز قیامت یہ سب ہونے والا ہے کہ پکار لگنی ہے. اسی لیے آگے بدل آگے یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، یعنی اس دن یہ سب جو لوگ ہیں یہ پکار اور چیخ کو یا اس کی آواز کو حق کے ساتھ سنیں گے اور ضرور سنیں گے. ذالک یوم الخروج، یہ جو چیخ ہوگی یہ نکلنے کا دن ہوگا. اگر آپ کسی کو اس آیت پر ڈاؤٹ ہو کہ یہ نکلنے کا دن کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کنفرم کر دیا تاکیدوں کے ساتھ کہ جو پہلے بار سے زندہ کر سکتا ہے وہ مارنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي، ہم ہی مارنے والے مارتے ہیں، زندہ کرتے ہیں. وَنُمِيتُ، ہم ہی مارتے ہیں. وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، ہمارے پاس ہی لوٹنے کی جگہ ہے، ہمارے پاس ہی، اور کہیں نہیں ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، زمین جب ان پر پھٹ جائے گی اور وہ پھر کیا ہے، سراعا، جلدی میں ہوں گے، یعنی جلدی جلدی اس میں سے نکلیں گے. ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کرنا ہم پر بہت آسان ہے. اب یہاں پر ذالکہ کا اشارہ، ذالکہ یوم الخروج، دونوں میں ذالکہ آیا ہے. یہ بیسیکلی ان معاملات کی عظمت کی طرف اشارہ ہے. اللہ کے لیے تو وہ ہادہ ہے نا سب چیزیں، جیسے ہاد القرآن. دیکھیے ذالکہ، جب اس کو اس امر کو بڑھانا ہو، یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے جو آپ سب لوگ الحمدللہ جانتے ہیں. نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں، یعنی آپ پریشان نہ ہوں، ہمیں خوب علم ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے کیا خیالات ہیں، ان کی کیا آراء ہیں، اور وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں. یہ اللہ کے خوب علم میں ہے سب باتیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پر اگر آپ آج سنیں، بعض دفعہ مومن جو ہیں وہ مومن کو بیسیکلی کفار ڈسہرٹ کرتے ہیں. جیسے آج کل غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے تو بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہندو خاص طور پہ اس طرح کی باتیں میں نے لکھتے ان کو پایا ہے کہ جی نعوذ باللہ، یعنی اگر اللہ ہوتا تو ان کو بچا نہ لیتا. یہی بات کفار قریش صحابہ کے بارے میں کیا کرتے تھے، اللہ ہوتا تو ان کو بچا نہ لیتا. تو دیکھیں پھر اللہ تھا نا، تو صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچایا اور کتنی رفعت اور عظمت عطا فرمائی. تو صبر کے ساتھ کفار کی طرف سے یہ باتیں آئیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ، ہم انسان کیا ہیں، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، عجلت پسند ہے، جلدی کرتے ہیں کہ جلدی جلدی سب ہو جائے. اللہ صبار ہے اس کی طرف، اور وہ حکیم ہے، اس کے فیصلے، اس کی طرف سے آنے والی چیزیں حکمت کے ساتھ ہوتی ہیں. ہم جلد باز ہیں. سو صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حکمت اپنی جگہ اپنا عمل کر رہی ہے پوری طرح، اور وہ پوری طرح چل رہا ہے. آگے جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ مسلمانوں کے لیے خیر ہوگا. نحن اعلم بما یقولون، اللہ کے علم میں خوب وہ جو باتیں کرتے ہیں. وما انت علیہم بالجبار، آپ ان کو زبردستی بنوانے والے نہیں ہیں، یعنی آپ نے ان کو، ہم نے زبردستی کسی کو نہیں کرنی کہ زبردستی تم مانو یہ بات، تم کرو یہ بات. نو، اسلام میں زبردستی نہیں ہے، گائیڈنس ہے. طرح طرح سے گائیڈنس دی جائے گی، مختلف طرح سے واعظ کیا جائے گا. آگے بات آ رہی ہے تو ہر انداز اپنانے کی کوشش کی جائے گی، الا زبردستی کے ہاتھ پکڑ کے کروایا جائے، زبردستی کیا جائے. لیکن یاد رہے کہ حکومت جو ہوتی ہے، حکومت کے لیول پر کچھ معاملات مختلف ہوتے ہیں، وہاں سے جو وہ جو قوانین کا جو نفاذ ہوتا ہے وہ الگ ہے. اگر اسلامی قوانین کا نفاذ حکومت کروائے گی تو حکومت لاگو کر سکتی ہے، لیکن ایز اے پرسن میں کسی پر زبردستی نہیں کر سکتا. حکومتی معاملات ڈفرنٹ ہوتے ہیں. سو فذکر بالقرآن من یخاف وعید، یعنی آپ نصیحت کیجئے کس چیز کے ذریعے، قصے کہانیوں کے ذریعے. آپ آج دیکھیں میکسیمم جو لیکچرز، اگر میں آپ کو ٹرولی آنیسٹ پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں، میں نے عربز کے لیکچر سنے ہیں،
اور میں نے نان عربس کے لیکچر بھی سنے ہیں. عرب کے لیکچر اسپیشلی خلیج میں جو ان کے وعظ ہوتے ہیں موسٹلی قرآن کی آیات ہوتی ہیں، اس میں موسٹلی قرآن کی آیات ہی ہوتی ہیں. لیکن نان عرب کے جو وعظ ہوتے ہیں اس میں بہت لمبے لمبے اگر ہوتے ہیں تو قرآن کی تو بہت ہی کم ہی، وہ حالانکہ کہہ دیتے ہیں کہ سارا قرآن سے جوڑا ہوا ہے ہم نے، پہلے شروع میں ایک آیت بیان کر کے پیچھے پھر پوری 1 گھنٹہ اسی پر بات ہوگی، تو وہ گھومتے ادھر ادھر رہیں گے. وہ پیچھے قرآن کی فذکر بالقرآن من یخاف وعیدی، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خطبے قرآن کی آیات سے بھرے ہوتے تھے. تو آپ نصیحت کیجئے قرآن کے ذریعے. کسے؟ من یخاف وعید، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وعید سے ڈرنے والا ہے اسے قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے. جو نہیں ڈرتا اسے ضرورت ہی نہیں ہے کرنے کی، جو ڈر ہی نہیں رہا. اب یہاں یاد رکھیے، ہم سب یہ بات یاد رکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو ڈرنے والا ہے، جو ڈر رہا ہے، جو آپ فیل کریں، ہم فیل کریں کہ یہ آدمی قرآن مجید یا اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈرتا ہے، اسے نصیحت کی جائے گی قرآن کی. اور مومن یقیناً مومنین تمام کو قرآن کے ذریعے نصیحت کی جائے گی، کیونکہ مومنین تو اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈرنے والے ہیں. اب آپ کافر کو کیا ہم ڈرائیں ہیں جہنم کو یہ ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے، تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے. نو، اسے پہلے اس پوزیشن پر لانا ہے. پہلے تو اللہ کو تو مانے، جب وہ اللہ کو مانے گا تو پھر ڈرنے بھی لگے گا. اب براہ راست ہی ہم اسے شروع ہو جائیں، تم میوزک سنو گے تو یوں ہوگا، تم پردہ نہیں کرو گی تو یوں ہوگا، so it will not work. یہ باتیں اس کو سمجھ آتی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. یعنی ایک مومن عورت اللہ سے ڈرنے والی ہے، اس کو وعید سنائی جائے کہ اگر تم پردہ نہیں کرو گی تو تمہیں یہ نقصان ہوگا، تو یقیناً وہ ڈرنے والی ہے تو اسے بات سنائی جائے گی، اسے قرآن کے ذریعے آیات پیش کی جائیں گی، اسے اور ڈرایا جائے گا کہ تاکہ وہ ریئل معاملے کو اختیار کرے. سو الحمدللہ آج ہم نے سورہ قاف کی آیات کو مکمل کیا. تفسیر ابن کثیر میں ایک بڑی اچھی دعا لکھی ہوئی تھی، ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں، اللہم اجعلنا ممن یخاف وعیدک ویرجو موعودک یا بار یا رحیم، آمین یا رب العالمین. یا اللہ ہمیں ان میں داخل فرما لے جو تیری وعید سے ڈرنے والے ہیں. کیونکہ حقیقت یہی کہ جو اللہ کی وعید سے ڈرنے والے ہیں وہ اپنی اصلاح بھی کر لیتے ہیں، ان کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے. سو یہ یہاں پر سورہ قاف کا اختتام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اگلی سورہ میں سورہ ذاریات میں ملیں گے. اور یہاں سے آگے جو سلسلہ ہے آخر تک، اس میں واقعی وعید کا بہت تذکرہ ہے، جہنم کا، جنت کا، روز قیامت کا، آخرت کا بہت زیادہ تذکرہ ہے. کیونکہ یہ وہ صورتیں ہیں جو شروع میں نازل ہوئی تھیں، موسٹلی مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتیں موسٹلی یوم آخرت، جہنم، جنت، قیامت، روز قیامت کے احوال اور جہنمیوں کی سزائیں، جنتیوں کے انعامات پر زیادہ تذکرہ کرتی ہیں. اور اس سے یقیناً ایمان ریفریش بھی ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.